تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو، اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو. ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں. آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں، آپ کو اپنی مشکل ہی نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. سورۃ نحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت کا الگ نام لیا گیا ہے. عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اس کو اچھی زندگی دیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق یعنی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے. وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے، یعنی اللہ کا بندہ بن جائے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں. کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ریسنٹلی ان پہ کوئی تکلیف آ گئی تو میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان آیا. پریشانی نے ایسا دماغ کو گھما دیا ہے کہ رمضان کی جو روحانیت ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائش جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے، دین کی روح نکل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولیں ڈھیلی پڑنے لگی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں. کہنے لگے تو دعائیں بھول گئی ہیں کہ کون سی کس وقت پڑھتے ہیں. بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لیے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تکلیف کے وقت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے کہ اچھا اب یہ پڑھ لو، اب یہ پڑھ لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے، اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لیے مشروع کیے ہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کی لذت ہے، روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقوی آئے گا نا تو عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یا مال کی طرف سے آتی ہیں یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں یا باقی انسانوں کی طرف سے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اسپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی کلیگز ہو یا پارٹنرز ہو، یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے. پھر جب تکلیف آتی ہے نا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور، اس سے بدگمانی ہونے لگتی، اور میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا، باقی تو سب لوگ خوش ہیں. اب تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، تو انسان فوراً اپنے خیالات جھٹک کے واپس تقویٰ کی طرف لوٹتا ہے. پھر انسانوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے، مشتعل شعلے سے یعنی بھڑک اٹھتا ہے.
پھر اس کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، پھر اس کے جسچرز پہ قابو نہیں رہتا، یعنی اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کے ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات انسان ظلم کرنے لگتا ہے. کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ 2 نہ مار لیں. اب آپ نے اگر 2 ماری، ایک تو آپ کا بدلہ ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا. چاہے آپ اس وقت مصیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے اب. اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے. یعنی بعض اوقات کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور ہم نے اس کو 10 سنا دی. ہم سوچتے ہیں ہم جیت گئے، ہمارا پلہ بھاری ہے. نہیں، آپ ہار گئے ہیں. آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں. آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پہ پہنچاتی ہے اور زبان ہی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مثلا بزنس میں 2 شریک ہیں یا 2 پارٹنر، 2 کولیگز ہیں. اب اگر ان کی آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے مل کے ترقی کرنے کے چانسز ہے، سارے چانسز ختم ہو گئے. اب وہ جو اکٹھا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے. اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گئی. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، بیچاری خواتین بعض اوقات روتی ہوئی پوچھتی ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہسبینڈ نے یہ بول دیا، اب کیا طلاق ہو گئی ہے؟ یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ اس میں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کہیں شاید ہمیں طلاق ہو گئی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی. اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، کیا پتا طلاق ہو چکی ہو، کیا پتا یہ ہو چکا ہو، وہ ہو چکا. ایسے میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لے، جگہ بدل لے، آگے پیچھے ہو جائے تاکہ جو شیطان نے آگ بھڑکائی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. اور اسی طرح اگر بیوی غصے میں آ گئی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر سے یا تو باہر چلا جائے یا کوئی اور کام شروع کر دے. کیونکہ بعض اوقات سامنے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے کیوں نہیں بولو، تم بھی لڑو تاکہ اور میدان گرم ہو. تو اس سے پھر یہ ہے کہ معاملات مزید خراب، ایک دوسرے کی رسپیکٹ چلی جاتی، عزت چلی جاتی، محبت چلی جاتی ہے، یعنی دل دور ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات لوگ قریب رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل دور ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی خود ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار. صرف اللہ کا تقوی آتا ہے کہ جو بندے کو روک لیتا ہے، اس کی زبان کو روک لیتا ہے، اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اس کے کسی غلط ایکشن کو روک لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا. اور یہ بھی تقویٰ کے ساتھ ہی ہے. ربیع ابن خثیم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس کام سے نکلنے کا راستہ جو لوگوں پر تنگ ہو جائے، یعنی بند گلی سے راستہ نکل آئے گا.